میں جے آئی کشمیری آپ کے ساتھ JCW کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، کیا موت صرف سانس روکنے کا نام ہے یا کچھ اور؟ اگر آپ اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسے لائک کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں وی لاگ کی طرف۔ کیا موت صرف سانس روکنے کا نام ہے؟ دوستو، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ موت وہ لمحہ ہے جب انسان کی سانس رک جاتی ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی موت صرف اتنی سی ہے؟ نہیں دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی آخری موت سے پہلے کئی بار مرتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے لیکن کئی بار مرتا ہے۔ یادیں بھی موت ہیں، خواب ٹوٹ جائیں تو وہ بھی موت ہے، ڈپریشن بھی موت ہے، اور سب سے بڑی موت ہے اکیلا پن، وہ خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یادیں کبھی خوشبو ہوتی ہیں، کبھی زنجیر ہوتی ہیں۔ کچھ یادیں مسکراہٹ دیتی ہیں اور کچھ اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ یادیں انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی، یہ دل میں چراغ جلاتی رہتی ہیں، مگر بعض چراغ دھوئیں سے بھر جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی ایک موت مر لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، شاید تتلی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شدید اندھیروں میں بھی کچھ خوبصورت بن سکتے ہیں۔ دوستو، دوسری موت ڈپریشن کی موت ہے۔ ڈپریشن سب سے خاموش موت ہے۔ یہ باہر سے نظر نہیں آتی، لیکن اندر ہی اندر سے انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غم دل کو بھلا دیتا ہے اور زیادہ غم انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو، اداسی کو شکست دینا مشکل ہے، مگر اس انسان کو شکست دینا اور بھی مشکل ہے جو کبھی ہارتا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جتنی بڑی اندھیری رات ہوگی اس کے پیچھے روشنی کھڑی ہے۔ ڈپریشن کے علاوہ خوابوں کی موت ہے۔ انسان خواب دیکھتا ہے، امید باندھتا ہے، منزلیں تراشتا ہے، لیکن جب خواب ٹوٹ جائیں تب دل کا ایک حصہ مر جاتا ہے۔ جب خواب ٹوٹ جائے تو دل کا ایک حصہ مر جاتا ہے۔ اس پہ فیض احمد نے کہا تھا، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اپنے خوابوں کو ترک نہ کرو۔ مشکل وقت آئے گا مگر وہ مستقل نہیں ہوگا، وقتی ہوگا۔ خواب وہ ہیں جو ہمیں مستقبل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو طلب ہے اس میں کامیابی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اکیلے پن کی موت ہے۔ اکیلا پن سب سے خاموش، سب سے خطرناک، اذیت ناک موت ہے۔ یہ انسان کو لوگوں کے بیچ میں بھی اجنبی بنا دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اکیلا پن وہ قید خانہ ہے جس پہ انسان خود کو خود سے کاٹ لیتا ہے۔ مگر یاد رکھیں دوستو، تنہائی انسان کا مقدر ہے، اسے اپناؤ۔ اس تنہائی میں آپ کی روح کو بڑھنے کی جگہ ملتی ہے۔ میں اداسی سے مضبوط اور تنہائی سے بہادر ہوتا ہوں، اور مجھے کچھ شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو، موت صرف جسمانی حد نہیں ہے۔ خوابوں، یادوں، خاموش اندھیروں میں بھی انسان کو بار بار توڑا جاتا ہے، بار بار مارا جاتا ہے۔ لیکن اصل جیت اس کی ہے جو ہر دفعہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ خواب ٹوٹتے ہیں، نئے خواب دیکھتا ہے، یادیں زنجیر بناتی ہیں،
یادوں سے پیچھا چھڑاتا ہے آگے نکلتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں اگر اندھیرا بڑھ جائے تو گھبراؤ مت، کیونکہ اسی اندھیرے میں روشنی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لہذا یادیں زہر بنے تو ان کو دوا میں بدل دو، ڈپریشن آ جائے تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرو، خواب ٹوٹ جائیں تو نئے خواب بن لو، اکیلا پن آئے تو خود کو پہچانو اور اللہ کو پکارو۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یادیں زہر بنے تو ان کو دوا میں بدل دو، ڈپریشن آ جائے تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرو، خواب ٹوٹ جائیں تو نئے خواب بن لو، اکیلا پن آئے تو خود کو پہچانو اور اللہ کو پکارو۔ دوستو، کبھی کبھی سب کچھ سمجھ آ جائے گا، ابھی اس الجھن میں ہنسو، آنسوں میں مسکراہٹ ڈھونڈو اور خود کو یاد دلاتے رہو کہ یہ سب کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم، بڑی کامیابیاں، روز تھوڑی تھوڑی کوشش کرو، چھوٹے قدم ایک دن بڑی کامیابیوں کا باعث بن جائیں گے۔ تو ہاں، موت صرف سانس رکنے کا نام نہیں ہے، انسان اپنی آخری موت سے پہلے کئی بار مرتا ہے اور کئی بار جیتا ہے۔ اصل بہادری تو یہ ہے ٹوٹنے کے باوجود جیا جائے، گرنے کے باوجود اٹھا جائے اور اندھیروں کے باوجود روشنی کو تلاش کیا جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔